جو گفتگو پروفیسر صاحب نے فرمائی اس میں پس منظر کے حوالے سے جو اس دور میں ہندوستان کے سیاسی حالات تھے جنہوں نے ایسی تحریک کو جنم دیا اور تحریک کے برپا ہونے کے بعد جو حالات پیش آئے جیسے جیسے اس کا ارتقا ہوا اور اس کا پھر زوال ہمارے سامنے ہے، اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ اب جیسے دیکھیے نا کہ فیض صاحب ترقی پسندوں میں ایک بڑا نام ہے اور شاعری کے حوالے سے بھی، عملی سٹرگل کے حوالے سے بھی۔ تو پروفیسر سہار انصاری صاحب کی ایک مکمل کتاب فیض کے آس پاس ان کی تمام کتابوں کا احاطہ کرتی ہوئی پورے پس منظر کے ساتھ موجود ہے۔ اور جب مجھے پتہ چلا ہے کہ سہار انصاری صاحب وہ کتاب تخلیق کر رہے تھے تو اس دوران ان کی فیض صاحب سے ملاقاتیں بھی رہی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ کل ہم آنے والے وقت میں یاد کریں گے کہ ایسا وقت بھی تھا کہ ہم پروفیسر سہار انصاری صاحب کو سنا کرتے تھے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ کی ان کو صحت دے اور اسی طرح وہ گفتگو کرواتے۔ گفتگو تو کافی ہو گئی اور میرا یہ منصب بھی نہیں ہے کہ میں سہار بھائی کے بعد گفتگو کروں، لیکن چونکہ مجھ سے بھی آپ کی کچھ توقعات وابستہ ہیں تو 5-7 منٹ میں بھی اس تحریک کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باتیں تو وہی ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اسلوب بیان میرا مختلف رہے تاکہ آپ کو ریپیٹیشن کا یہ نہ ہو کہ یہ وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کی 3 بنیادی وجوہات تھی، ایک سیاسی، ایک سماجی اور ایک ادبی۔ سیاسی حالات کا ذکر پروفیسر صاحب نے بھی کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1920 اور 1930 کے عشرے میں دنیا کے جو حالات تھے، نوآبادیات میں قابض قوتوں کے خلاف جو ہے وہ ایک نفرت پائی جاتی تھی۔ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آزادی کی سٹرگل کر رہے تھے، ان میں بر صغیر شامل تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1917 میں بولشوک ریولوشن انقلاب برپا ہوا روس میں، اس نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی ہمارے رائٹرز کی اور عام لوگوں کی، چونکہ زیادہ تر لوگ جیسے سہار بھائی نے کہا کہ ان پڑھ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی بہت بڑی اکثریت تھی۔ پھر جلیانوالہ باغ جیسے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ادبا اور شعراء جو ہیں ان کو بھی ایسا ایک پلیٹ فارم اپنے لیے رکھنا چاہیے جس پلیٹ فارم سے وہ اپنی ادبی، سماجی اور سیاسی سٹرگل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں اس تحریک کا وجود عمل میں آیا۔ ایک بات سوال نشاد صاحب نے اٹھایا انگارے کے حوالے سے، تو اس تحریک کے برپا ہونے سے پہلے کا بھی ایک پس منظر ہے۔ جیسے انگارے سے پہلے کی میں بات کرتا ہوں، نظر الاسلام نے کافی افسانے لکھے۔ نظر الاسلام کا ایک افسانہ بڑا مشہور ہے، بہتر دیس، جس کا ایک کردار جو ہے وہ سرحد پار کر کے جو ہے وہ سوویت یونین میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہتر دیس میں آ گیا ہوں، سرخ فوج کا حصہ بن گیا ہوں میں۔ تو اس قسم کے افسانے لکھے گئے۔ لالا لاجپت رائے نے 1919 میں ہوم رول لیگ میں امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کمیونزم کیا ہے، میرے پاس اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا اور اس پر تحقیق کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے اس کے علاوہ اس وقت کوئی مسئلے کا حل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ انگارے کی بات چلتی ہے تو یہ انگارے 1932 میں جب کتاب سامنے آئی تو اس میں کل 10 افسانے تھے۔ آدھے تو جو ہے وہ سجاد ظہیر کی کافی بات ہوئی، 5 افسانے تو سجاد ظہیر کے تھے، 2 احمد علی صاحب کے، ایک محمود الظفر کا اور ایک ڈاکٹر رشید، ایک یا 2 ڈاکٹر رشید جہاں کے۔
اب نتیجہ کیا نکلا کہ افسانوں کی نوعیت یہ تھی کہ اس نے پورے ہندوستان میں ایک آگ لگا دی، بڑے احتجاج ہوئے، مسلمانوں نے نہیں ہندوؤں نے بھی احتجاج کیا، کیونکہ وہ سماج میں جو میں نے جو ذکر کیا نا دوسری وجہ، وہ سماج میں ایک جو گھٹن تھی اظہار نہیں کر پا رہے تھے، خاص طور پہ عورت کے حوالے سے کہ برِ صغیر میں عورت جیسے زندگی میں ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں عورت کے جو حالات، اب اس میں ایک ایسا جہاں کا افسانہ ہے انگارے میں کہ ایک دیہاتی عورت دلی کی سیر کو جاتی ہے اپنے شوہر، اس نے شٹل کاک برقع پہنا ہوتا ہے اور وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرا شوہر مجھے دلی دکھانے کے لیے لے گیا ہے، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے نہ تو کسی دکان سے کوئی چیز خرید سکتی ہے، نہ وہ پانی کا گلاس اپنی مرضی سے پی سکتی ہے، ہر معاملے میں اپنے شوہر کی محتاج ہے، لیکن واپس آ کے گاؤں میں وہ عورتوں کو کہانیاں سنا رہی ہے کہ میں نے وہاں پہ بڑی خوشی میں نے وہاں پہ یہ دیکھا۔ پھر مذہبی حوالے سے بہت سارے افسانے ہیں، احمد علی صاحب کے افسانے ہیں اس میں، اور کہا جاتا ہے کہ اس پس منظر کی بات نشاد صاحب نے کی تو مذہبی حوالے سے جو ترقی پسندوں کا نقطہ نظر تھا تو وہ انہوں نے علامہ نیاز فتح پوری سے وہ متاثر تھے کہ علامہ نیاز فتح پوری نے اپنی کتابوں میں جس طرح مذہبی طبقے کے پرچے اڑائے ہیں وہی کیفیت جو ہے وہ انگارے میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران جیسے صاحب بھائی نے کہا کہ انقلاب اور ادب، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کی کتاب سامنے آئی، پہلے ہندی میں اس کا ایڈیشن آیا، اگلے سال اردو میں ایڈیشن آیا۔ اب اس تحریک سے پہلے ایک سال پہلے احمد علی صاحب نے سوسائٹی آف دی پروگریسو رائٹرز کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی، احمد علی صاحب کام کر رہے تھے، لیکن جب 1935 میں پہلے پیرس میں پھر اس کے بعد لندن میں کانفرنس ہوئی جس میں ڈاکٹر جیوتی گھوش، سجاد ظہیر اور ملک آنند راج، ان لوگوں کی جو ہے وہ شرکت ہوئی، اور بیسیکلی جو ان پر کمیونزم پر الزام لگایا جاتا ہے نا کہ کمیونزم نے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ کمیونزم نے کیا متاثر کرنا تھا؟ وہ چند پڑھے لکھے نوجوان جو لندن میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے وہ بیسیکلی وہ پڑھتے تھے، لکھتے تھے، سوچ وسیع ہوئی، انہوں نے کمیونزم کو اسٹڈی کیا اور ہندوستان کے مسائل جو ہیں اس کا کمیونزم میں حل تلاش کیا۔ تو یہ ایک اس کا سماجی اور سیاسی پس منظر تھا۔ اب تیسری بات یہ کہ اس کا ایک ادبی پس منظر بھی تھا۔ حالی نے اس کی ابتدا کر دی تھی، حالی کے بعد پھر کچھ حد تک انجمن پنجاب کی تحریک نے وہ جو روایتی رجت پسندانہ وہ شاعری تھی جس کے بارے میں میر تقی میر صاحب کی مثال وہ داخلیت کی دی جا سکتی ہے کہ نواب صاحب کے مہمان تھے اور نواب صاحب ان سے کچھ 2 ہفتے بعد ملنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ کمرے کی کھڑکی جو ہے وہ بالکل بند پڑی ہے۔ نواب صاحب نے کھڑکی کو کھولا اور میر کو بتایا کہ حضرت میں نے تو یہ جو گارا ہے اس لیے آپ کے لیے مختص کیا کہ اس طرف باغ ہے، کھڑکی باغ میں کھلتی ہے، آپ نے کھول کے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ تو میر صاحب نے اپنے دیوان کی طرف مسودے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اسی باغ کو بنانے سنوارنے میں لگا ہوں۔ تو ترقی پسند تحریک اس داخلیت کے خلاف حد سے بڑی ہوئی جو لاش اور وجدان کی شاعری تھی اس کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے ایک رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ زندگی کو ادب کو تنقید حیات ہونا چاہیے، زندگی کا آکاش ہونا چاہیے، زندگی کے جو مسائل ہیں وہ ادب میں جو ہے وہ پیش کیے۔ میں یہاں پہ جو ہے وہ سارتر کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے 1978 میں بی بی سی کو اپنی زندگی کا آخری انٹرویو دیا تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم رائٹرز بات پر میں کرتے ہیں، کوئی موقع نہیں جاتے میں کا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گرد و پیش پر بھی نظر رکھیں، ہمارے ماحول میں، معاشرت میں، ہمارے سماج میں، ہماری سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے بھی ادب کا حصہ بنائیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس تحریک سے پہلے بھی کمیونزم پارٹی کی بنیاد بھی پڑ چکی تھی انڈونیشیا میں، ملایا میں، فلپائن میں اور انگلینڈ میں۔ انگلینڈ میں جب کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد پڑی تو 3 ہندوستانیوں کو بھی
انہوں نے اس کی رکنیت دی. اس میں سجاد ظہیر بھی شامل تھے اور ایک خاتون حاجرہ بیگم کا نام بھی آتا ہے اور تیسرے شاید ملک راج آنند تھے. اب جب انہوں نے وہاں پہ حالات و واقعات دیکھے, دنیا کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا, ان کو احساس ہوا کہ اس طرح کی تنظیم ہونی چاہیے جس میں رائٹرز جو ہیں وہ اپنا موقف دیں اور قلم کی طاقت سے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. تو سجاد ظہیر ہندوستان آئے اور ہندوستان میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے الہ آباد, اس وقت جو ہے وہ رائٹرز کا ایک بڑا مرکز تھا, احمد علی بھی وہاں ہوا کرتے تھے, وہاں انگریزی پڑھاتے تھے. تو پہلے الہ آباد گئے, پھر دلی گئے, پھر امرتسر گئے. امرتسر میں کون تھا؟ محمود ظفر اور ان کی بیگم ڈاکٹر رشید جہاں. ان سے ملے. علامہ سے ملاقات 1937 میں ہوئی. 1937 میں جب وہ لاہور آئے تو ان کے ساتھ ڈاکٹر اشرف بھی تھے. اقبال سے ملے, اپنا پروگرام ان کے سامنے رکھا, ان کو پروگرام کے بارے میں بتایا تو اقبال نے ان کے پروگرام کی تعریف کی باقاعدہ. اب اس ترقی پسند تحریک کو میں سمجھتا ہوں کہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہے کہ 1936 میں جب اس کا پہلا اجلاس پریم چند کی صدارت میں ہوا اور وہ جو صدارتی خطبہ تھا وہ بیسیکلی اس کا بڑا منشور تھا, لیکن منشور پریم چند نے نہیں دیا. منشور جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ملک راج آنند کو کہا گیا. انہوں نے جو ڈیزائن کیا وہ کافی طویل تھا, پھر وہ ڈاکٹر جیوتی گھوش کو کہا گیا اس کو مختصر کرو, اور آخر پہ سجاد ظہیر نے اس کو جو ہے وہ فائنلائز کیا. اب ایک تو 1936 سے لے کر 1942 تک کا پیریڈ ہے, اس میں کوئی ادبی خاص کام نہیں ہوا, یہ پروپیگنڈا کا پیریڈ ہے. اس میں لوگوں سے ملاقات ہوئی, سجاد ظہیر نے خاص طور پہ لوگوں سے اس منشور پر دستخط لیے اور اس کو شامل کیا, اور احمد علی نے اپنی جو سوسائٹی فار پروگریسو رائٹرز تھی اس کو بھی انجمن ترقی پسند مصنفین میں شامل کر دیا. دوسرا پیریڈ جو قیام پاکستان تک ہے اس میں کچھ ادب کی طرف آئے اور ہمارے بہت سارے جو شاعر تھے ان کی کتابیں بھی اس دور میں سامنے آئیں. اور تیسرا دور تقسیم ہند سے لے کر اس کی گولڈن جوبلی جو یہاں کراچی میں غالباً میٹروپول ہوٹل میں ہوئی وہ 1986 میں, اس تک کا ایک دور ہے. یہ بڑا کرٹیکل دور ہے. اس میں پہلے میں ذکر کر لوں کہ اس کی ناکامی کی جو وجوہات کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے تو اس میں ایک جو ہے وہ بڑی وجہ تو حد سے بڑی ہوئی عملی سیاست میں عمل دخل تھا, اس پر بھی کچھ اعتراض تھا. دوسرا اس کا جو مذہبی نقطہ نظر تھا نا, آج مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں تلاوت قرآن پاک ہوئی, ورنہ وہ انجمن کے اجلاس میں تلاوت کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی اور حوالہ یہ دیا جاتا تھا کہ علامہ صاحب کی کوئی شاعری کی تو نعت حمد اور نعت سے شروع نہیں ہوتی کوئی کتاب. تو بہرحال ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. پہلے تو احمد علی صاحب شروع میں یہ سے الگ ہو گئے. یہاں ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ احمد علی صاحب کو نکال دیا, سہار بھائی نے اس کا جواب دے دیا تھا, ان کو نکالا نہیں تھا. احمد علی صاحب کو اعتراض یہ تھا کہ سجاد ظہیر 2 شخصیات پر, سجاد ظہیر اور محمود الحسن کا اس پر بڑا کنٹرول ہے اور ان کا رویہ مذہب اور سیاست کے بارے میں بڑا سخت ہے. تو وہ احمد علی صاحب اس سے الگ ہو گئے تھے. جو 5ویں اس کی کانفرنس حیدرآباد دکن میں ہوئی وہ صرف اردو کانفرنس تھی, اس کو اردو تک محدود رکھا گیا. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. ڈاکٹر عبدالعلیم جو کہ اس کے فاؤنڈرز میں سے شامل تھے فاؤنڈرز میں, انہوں نے وہ ایک قرارداد منظور کروانا چاہتے تھے جس میں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ فحاشی اور یعنی کا جو الزام ترقی پسند تحریک پر عائد ہوتا ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے خود آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ مولانا حضرت موہانی اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہلکی پھلکی ہوسناکی کی اجازت ہونی چاہیے. تو وہ بہرحال انہوں نے وہ قرارداد پاس نہیں ہونے دی. اب 1952 میں اس کا ایک اجلاس ہوا تو اس میں قاسمی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں وہ اصل میں ہوا یہ کہ قاسمی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو ترقی پسندوں میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا دامن جو ہے وہ بچائے رکھا. ان کے کچھ اپنے نظریات تھے جس پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. تو انہوں نے قاسمی صاحب نے جو تقریر کی تو بعد میں جو وہ کٹر ترقی پسند تھے نا, انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے معافی نامہ حکومت کے سامنے پیش کر دی ہے. اس میں انہوں نے سیاست اور مذہب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی تھی. تو اس پر اعتراض یہ آیا ان کی تقریر پر
کہ آپ نے تو یہ حکومت کے سامنے معافی نامہ، بہرحال اس پر اس کے بعد پابندی لگی اور 30 سال بعد جا کے کہیں 1986 میں اس کی گولڈن جوبلی ہوئی۔ اب گولڈن جوبلی میں مجنو گورکھپوری کا ذکر ہو تو اس کی گولڈن جوبلی کی صدارت کے لیے جو ہے وہ مجنو گورکھپوری صاحب کو بلایا گیا تھا۔ لیکن اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ احمد علی صاحب فاؤنڈرز میں سے تھے، نہ صرف فاؤنڈرز میں تھے بلکہ ان کی اپنی تنظیم تھی سوسائٹی فار دی پروگریسو رائٹرز، اس کو ضم کیا تھا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ کراچی میں بھی تھے اور وہ حیات تھے ابھی، ان کو بھی موقع دینا چاہیے تھا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ترقی پسندوں کو وہ اس لیے بھی قبول نہیں تھے کہ انہوں نے بعد ازاں قرآن پاک کا ذو لسانی ترجمہ کیا، اس کو چھاپا، تو وہ کیسے ان کے لیے قابل قبول ہو سکتے تھے۔ پھر قاسمی صاحب کو بھی نہیں بلایا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس اجلاس کے 2 مہینے پہلے فنون میں جو انہوں نے اداریہ لکھا وہ مذہب اور سیاست کے حوالے سے ان کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتا تھا جو ترقی پسندوں کو۔ مرزا حدید صاحب بھی حیات تھے، انہوں نے ایک زمانے میں ادب لطیف کے فورم سے ترقی پسندوں کو اجاگر کیا تھا، ان کی تخلیقات کو بڑے نمایاں حیثیت سے جو ہے وہ پبلش کیا تھا، تو ان کو بھی خیر اس وقت تک شاید وہ الگ ہو چکے تھے ادب لطیف سے، تو ان کو بھی جو ہے موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے مستقبل کے حوالے سے جو مختلف کتابوں میں دوستوں نے ذکر کیا ہے وہ تو بڑی مذائقہ خیز انداز میں کچھ چیزوں کو پروجیکٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں اب تو اس کے ہڈیوں کا بھی سرما بن چکا ہے، اور ایک رائٹر نے تو یہاں تک لکھا کہ شاید میں یہ بات غلط کر گیا ہوں کہ سرما بھی کوئی مفید چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مکالمے کی بات ہوئی، تو مکالمے کی بنیاد آپ کا مطالعہ ہوتا ہے، آپ کتاب پڑھیں، دوستوں سے ملیں اور کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ ایک لطیفہ سن لیجئے، حقیقت ہے لطیفے سے بڑھ کے۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک دن فون آیا، کہنے لگے میں لاہور سے آیا ہوں اور یہاں پہ کراچی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کو آرگنائز کر رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کا نمبر مجھے کراچی کے 1-2 رائٹرز نے دیا ہے۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا جناب بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں شرکت نہیں کر پاؤں گا، آئندہ پھر انشاءاللہ کسی وقت حاضر ہوں گا۔ کچھ 4 مہینے بعد پھر ان کا فون آیا، انہوں نے بھی اپنی بات دہرائی، میں نے بھی وہی اپنی پچھلی والی بات دہرا دی کہ مصروفیت ہے، میں نہیں آ سکوں گا، معذرت قبول کیجیے۔ کچھ 6 مہینے بعد ان کا تیسری دفعہ مجھے فون آیا اور انہوں نے وہی باتیں کی کہ جناب تشریف لائیے گا، کراچی کے دوستوں نے آپ کا نمبر دیا ہوا ہے تو اس لیے میں رابطہ کر رہا ہوں، مہربانی کیجیے آئیے گا، بڑی خوشی ہوگی۔ اب سچی بات ہے مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں پہلے 2 دفعہ انکار کر چکا ہوں، اس دفعہ جانا چاہیے۔ میں نے وعدہ کر لیا، میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جی ضرور حاضر ہوں گا۔ تو مجھے کہتے ہیں ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ شاعری والی کرتے ہیں؟ تو میں نے اپنے کہے ہوئے الفاظ جو ہے میں نے واپس لے لیے، میں نے کہا جی وہ اصل میں مجھے یاد آ گیا، شاعری کرتا ہوں، ایک جگہ مشاعرہ ہے وہاں وعدہ کیا ہوا میں نہیں آ سکوں گا۔ تو وہ جو صاحب تشریف لائے، جو اس کا پیش منظر ہے وہ کراچی میں 3 تنظیمیں وہ ڈسکس ہو گئیں، لاہور میں بھی 2 ہیں، ایک عابد حسین عابد اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ایک جو ہے اس کو جاوید آفتاب کر رہے ہیں، جن کا ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے۔ تو ایک کے اجلاس جو ہے وہ باغی ہاؤس میں ہوتے ہیں، دوسروں کے وہ ناصر باغ میں چوپال میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی البتہ اسلام آباد میں ایک ہے جس کی سرپرستی امداد آکاش کر رہے ہیں، اور اس کے سیکریٹری کو شکیل چودھری صاحب ہیں اور صبا کاظمی اس کی شکیل چودھری صدر ہیں اور وہ سیکریٹری اس کی صبا کاظمی ہے۔ تو بہرحال اس کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں اس میں جو رائٹرز لکھتے ہیں اور جو میرا دیکھیں کوئی بھی تخلیق ہو یا کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی رجحان ہو، جتنی دیر اس کی جڑیں اس زمین میں پیوستہ نہیں ہے، اس میں اگر اس کی زمین کی خوشبو نہیں ہے، اس مٹی کی بو باس نہیں ہے، وہ پنپ نہیں سکتی۔ میں سرشار صدیقی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، گولڈن جوبلی کے موقع پر وہ مندوب کے طور پر شریک تھے اور انہوں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا حضرت ہمیں ایسی تحریک قبول نہیں ہے جس کی جڑیں ہماری مٹی میں پیوستہ نہیں ہیں۔ تو یہی اس کا پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے ہے، لیکن اصغر خان صاحب کی بات کو میں
انڈورس کرتا ہوں. یہ ان کا بڑا خوبصورت سٹیپ ہے جو انہوں نے لیا ہے. مکالمہ جاری رہنا چاہیے اور ایک بات دوسرے کی بات سننی چاہیے, خاص طور پہ اس وقت جب ہمارا کوئی ایسا سینئر گفتگو کر رہا ہو کہ جس کا تاریخ میں حصہ ہو, جس کا تاریخ میں نام ہو. اس وقت میں یہ بھی سجیشن دوں گا کہ ایک دفعہ سوال جب یہاں پوچھا جائے اور مقرر نے اس کا جواب دے دیا تو نو کاؤنٹر آرگیومنٹ, اس سے ڈسپلن خراب ہوتا ہے. پھر جب سہار بھائی جیسی شخصیت گفتگو کر رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بدتمیزی کے زمرے میں آئے گی جب ہم کاؤنٹر آرگیومنٹ کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے مجھے توجہ سے سنا. بہت شکریہ.